ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہندوستان جو سرزمین جس پر آج پاکستان، افغانستان اور اس کے بعد بنگلہ دیش اور بھارت موجود ہیں، اس سرزمین پر 550 قبل مسیح سے لے کر آج تک یعنی 1947 تک کتنے حکمران اور کتنے فاتحین نے حکومت کی۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس سرزمین پر کتنے قبائل، ترک قبائل، منگول قبائل، چائنا کے قبائل، ساسانی حکمران، اس کے بعد کشان حکومت، اس کے بعد ایرانی قبائل، ایرانی فاتحین جنہوں نے اس سرزمین پر حکومت کی، ان کو تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ اور خاص طور پر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ دارا نے اس سرزمین ہندوستان پر بھی حکومت کی، حالانکہ وہ ایران کا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد اس نے افغانستان پر بھی حکومت کی۔ اس کے بعد 200 سال تک اس سرزمین پر یونانیوں کی حکومت رہی ہے۔ دارا کی حکومت کو سکندر اعظم یونانی نے مقدونیہ سے آ کر 330 قبل مسیح آ کر اسے شکست دی تھی۔ اس کے بعد 330 قبل مسیح سے لے کر 130 قبل مسیح تک یونانیوں کی حکومت رہی ہے۔ یونانیوں نے ان کے 3 سے 4 جرنیلوں نے یہاں پر حکومت کی ہے۔ سکندر اعظم کے بعد اس کے جرنیل سیلیلیکس، اس نے یہاں پر ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ پاکستان، آج کا بھارت، اس کے بعد افغانستان، ایون کہ یہ بنگلہ دیش تک اس کی حکومت تھی۔ سیلیلیکس یونانی نے حکومت کی۔ اس کے بعد ایک اور یونانی جرنیل ڈیوڈ واٹسن ون نے حکومت کی، جس کی حکومت 130 قبل مسیح تک رہی ہے، اور وہ بھی یونانی تھا۔ اس کے بعد یہاں کے مقامی چائنا کے یوژری قبائل، انہوں نے آ کر یونانیوں کو، چینی قبائل نے آ کر انہیں شکست فاش دی۔ اس کے بعد یوژری قبائل نے حکومت کی۔ یوژری قبائل کو یہاں کے مقامی چندر گپت موریہ نے، جو ایک بہت بڑا جرنیل تھا، یہاں کا ہندوستان کا مقامی تھا، اس نے آ کر ان کو یوژری قبائل کو شکست فاش دی اور وہ یہاں کا حکمران بنا۔ چندر گپت موریہ کے بعد گوتمی پترما سکرنی، جس کا تعلق بھی دکن سے تھا اور یہیں کا تھا، اس نے آ کر یہاں پر ہندوستان، افغانستان اور ایون کہ آج کا پاکستان، یہاں پر حکومت کی۔ اور اس کے بعد ایرانی فاتح گندفر، جو ایران سے آیا تھا، اس نے آ کے ان کو حکومت دی، اس کو آ کے شکست فاش دی اور یہاں کا وہ حکمران بن بیٹھا۔ اور اس نے اس کے بعد آ کے چائنا سے کاجولو کادی فیسس نامی ایک فاتح، ایک جرنیل آیا، جس نے کوشان سلطنت، جس کی ہندوستان میں یعنی جس کی 2 صدیوں تک جس کے آثار رہے ہیں، اس نے آ کر یہاں پہ اس سرزمین کو فتح کیا اور یہاں پہ آ کے حکومت کی۔ کوشان سلطنت کو شاہ پر اول ایران کے ساسانی حکمرانوں نے، ایرانیوں نے، شاہ پر اول نے آ کے یہاں ان کو شکست فاش دی اور یہاں کے وہ حکمران بن بیٹھے۔ ساسانیوں نے بھی یہاں پر خاص طور پہ افغانستان، پاکستان، آج کا بھارت، ایون کہ بنگلہ دیش تک ان کی حکومت رہی ہے، اور یہ سن 270 عیسوی تک ان کی حکومت رہی ہے۔ اور اس میں یہ افغانستان کے قبائل نے ان کو آ کے پھر شکست دی ہے۔ کئی 100 سال تک یہ پاک و ہند کی جو سرزمین ہے، اور اس میں افغانستان کو بھی شامل کر لیں، یہاں پہ ایرانی، وسط ایشیائی، افغان فاتحین کے درمیان یہ سینڈوچ رہی ہے۔ یہاں پہ پھر جب 6 صدی میں اسلام کا جب عرب میں ظہور ہوا، اسلام جب پوری سرزمین، اسلام کا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، تو ان کے بعد ہندوستان تک، چائنا تک فاتحین آئے، انہوں نے یہاں پہ اسلام کی داغ بیل ڈالی۔ اور اس کے بعد ناظرین، جب ایران تک خاص طور پہ سب سے پہلے اس خطہ میں جو عرب فاتحین آئے، مسلمان، خاص طور پہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین
کے دور تک جو فتوحات ہوتی رہی وہ ابتدا میں ایران ان کا مرکز تھا اور محور تھا. ایران سے پھر ہندوستان اور پھر چائنا تک فتوحات ہوئے ہیں. لیکن اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ وہ فاتحین آتے تھے, ایک علاقہ فتح کرتے تھے اور اس کے بعد وہ فتح کر کے مقامی لوگوں کو مسلمان کر کے چلے جاتے تھے, اور پھر جو مقامی فاتح, جو مقامی حکمران تھے جن کو وہ اپنا نمائندہ بنا کے جاتے تھے, وہ دوبارہ مسلمان سے یعنی مسلمان بن کے پھر دوبارہ پھر جاتے تھے اور پھر دوبارہ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ قابض ہو جاتے تھے اور مسلمانوں کی سلطنت کا ملیا میٹ ہو جاتا تھا. اور یہ کافی عرصے تک اسی طرح چلتا رہا. پھر 970 عیسوی میں باقاعدہ سبکتگین جو افغانستان سے آیا, اس نے اس سرزمین کو آ کے افغانستان, ہندوستان, اس سرزمین کو آ کے فتح کیا اور وہ کافی عرصہ تک حکمران رہا. سبکتگین محمود غزنوی, سلطان محمود غزنوی کا والد تھا. سلطان محمود غزنوی نے آ کے یہاں پر 1022 میں آ کے یہاں پہ خاص طور پہ لاہور کو فتح کیا اور یہاں پہ محمود ایاز جو تھا ان کا, جو سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو یہاں کا حکمران بنایا اور اس کے بعد یہاں سے اسلامی دور کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد غزنوی دور کے بعد جو ہے خاص طور پہ تاتاریوں کا ایک دور آتا ہے جس میں سب سے پہلے چنگیز خان نے ان تمام علاقوں کو تاہو تیغ کیا تھا. اس کے بعد تیمور نے ان علاقوں پر غلبہ حاصل کیا. تیمور نے یہ سارے علاقے فتح کیے, بلکہ یہ لاہور تک اور ہندوستان کے کئی علاقوں تک, افغانستان تک تیمور کا غلبہ رہا ہے. تاتاریوں کا, منگولوں کا ان کا غلبہ رہا ہے اور وہ یہاں پہ حکومت کرتے رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں چنگیز خان کے بعد, یعنی 1220 کا یہ ایرا تھا. اس دور کے بعد عظیم افغان حکمران جلال الدین خلجی اور علاء الدین خلجی ان کا دور آتا ہے. یہ بھی ایک اس سرزمین کا, اس خطے کا سنہری دور تھا, جس کے بعد ان کو آ کے تیمور نے تاہو تیغ کیا تھا. اور تیمور کے بعد 1530 میں 26 میں آ کے پھر بابر آتا ہے ایران سے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ بابر آ کے ابراہیم لودھی کو شکست دیتا ہے اور اس کے بعد مغل امپائر کا دور شروع ہوتا ہے. مغل یہاں پر آ کر, مغلوں کا جو دور ہے وہ تو انگریز کے اس تک وہ جاری رہتا ہے, لیکن 1707 تک آ کے مغلوں کا جو دور ہے اس کے بعد یہ ہے کہ مغل کمزور پڑ جاتے ہیں. آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا جو 707 کے بعد سے لے کر 1857 تک کا جو دور ہے وہ بیسیکلی شکست و ریخت کا دور ہے, شکست کا دور ہے, وہ زوال کا دور ہے. اور اس سے پہلے بلکہ احمد شاہ ابدالی 1750 میں وہ یہاں پہ آتے ہیں, وہ یہاں آ کر وہ لاہور تک وہ تمام علاقے فتح کرتے ہیں. بلکہ اس سرزمین کے جتنے بھی ہندو راجے مہاراجے, جن کی 1.5 سے, بعض مورخین کہتے ہیں 1.5 لاکھ فوج تھی, بعض کہتے ہیں 2 لاکھ سے بھی زیادہ, بعض کے مطابق 2 لاکھ سے بھی زیادہ ان کی افواج تھی جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا. لیکن اس کے باوجود بھی احمد شاہ ابدالی نے ان سب کو شکست دی تھی اور وہ چلا گیا تھا. لیکن اس کے بعد سکھ فاتحین آتے ہیں, مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد یہاں پہ انگریز آتے ہیں 1850 کے بعد, یہ بلکہ 1850 سے لے کر 1947 تک یہ انگریزوں کا دور ہے, یہاں پہ انگریزوں نے حکومت کی ہے. تو ناظرین یہ تمام جو ایرا ہے یہ 560 قبل مسیح سے لے کر 1947 تک یہ حکمران رہے ہیں.